بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ ایک دیہاتی بندہ آیا اور وہ مسجد میں ہی پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ اس کی طرف دوڑے، اس کو پکڑنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو۔ اس نے جیسے ہی پیشاب کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر پیشاب یا کوئی گندگی کرنے کی اجازت نہیں۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں۔ اس طرح سے اس کو سمجھایا۔ پھر پیغمبر کریم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہ جگہ کھود کر کے باہر پھینک دو اور بقایا پھر پانی سے اس کو دھو ڈالو۔ تو اس حدیث مبارک کا ہمیں کئی طرح کی چیزیں، کئی سبق ملتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، یعنی یہ سنت طریقہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھے سیکھنے سکھانے کے ارادے سے۔ آج کل جو مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی اس ٹائم پر مسجد کو نکل جاؤ اور مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ دیہاتی تھا، بے سمجھ تھا، مسائل سے واقف نہیں تھا، آ کر کے پیشاب کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو روکو نہیں۔ کیوں نہ روکو بھائی، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر کریم نے فرمایا نہ روکو۔ اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے خود اس حالات کو سمجھتے تھے، لیکن علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو اس اجنبی آدمی کو، باہر کے آدمی کو اسلام کا ادب اور اخلاق سکھانا تھا کہ اسلام اتنا با اخلاق اور شرافت والا مذہب ہے کہ کسی کی تذلیل توہین نہیں کرتا۔ وہ کتنی غلطی کر رہا ہے، اس کے باوجود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو سمجھایا بھی، صحیح منع بھی کر دیا، مسجد کو صفا بھی کرا دیا، لیکن اس کو پہلے ڈانٹا نہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کے ادب اخلاق کا پتہ لگے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر کسی بندے کی تھوڑی سی عادت خراب نظر آتی ہے اس کو ایسے ڈانٹتے ہیں کہ آئندہ وہ پھر مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا۔ معصوم بچہ ہے بیچارہ، ظاہر ہے بچہ، نام ہی بچہ، تو ظاہر وہ شرارتیں تو کرے گا، حرکتیں تو کرے گا۔ اگر آپ نے کسی معصوم بچے کو کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ڈانٹ دیا کہ وہ مسجد سے بھاگ گیا، اور پھر وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا لیکن اس کو وہ یاد رہے گا کہ مجھے ایک چاچا ہوتا تھا، وہ ڈانٹتا تھا، وہ بھگاتا تھا، تو اگر اللہ معاف فرمائے وہ بچہ آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے مسجد سے محروم ہو گیا تو قیامت کے دن حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیشاب وغیرہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کو اگر بیچ میں روکے گا تو بڑی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، رگیں پھٹنے کا، بند ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی بنا پر فرمایا فی الحال چھوڑو، بعد میں صفائی کرنا ہمارے ہاتھ میں، صفائی کر لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب احترام کے ساتھ اس کو بلا کر کے سمجھایا کہ ایسی حرکتیں نہیں کیا کرو، اور وہ باقاعدہ سمجھ بھی گیا، شرمندہ بھی ہوا اور اس کو ہدایت بھی ملی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ پیغمبر کریم نے فرمایا اس مسجد کو مٹی جو اوپر ہے اس کو کاٹ کر کے پھینک دو اور صفائی بھی کر دو۔ تو یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں تو مٹی ہی ہوتی تھی، یہ کوئی اس طرح کے ماربل وغیرہ تو لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے کہ آدمی اوپر پانی سے دھو ڈالیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کی یعنی احتیاط کا تقاضا بھی اسی میں ہے کہ دونوں کام کیے جائیں۔ اس کو نکال بھی دیا گیا، دوسری مٹی ڈال کر کے اس کو لیول بھی کر دیا گیا، پھر تسلی کے لیے بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس کو دھو ڈالا بھی گیا۔ تو ہم بھی اگر اسی طرح کے
یعنی آداب اخلاق کو اپنائیں گے نا تو یقیناً شرافت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی۔ اور آخر پیغمبر کریم نے صاف بھی کرایا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے، کوئی ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے مسجد کے اندر مٹی ہو، مسجد میں بدبو ہو، یا مسجد کے یعنی کسی بھی طرح سے آنے والوں کو تکلیف ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ کوئی بھی اگر خرابی کرتا ہے، اصل یہ کام ذمہ داری ہے صفائی کرنے والوں کی، لیکن ہر ایک کو خیال کرے مسجد میں کچرا آئے کیوں۔ لیکن اگر انہوں نے کچرا کر لیا، کوئی مٹی آ گئی یا کیا، تو وہ پھر صفائی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کریں۔ صاف طور پر آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں، حرمین کو دیکھیں، کتنے بچے آتے ہیں، کوئی پیشاب کر ڈالتا ہے، کوئی کچرا پھینک دیتا ہے، کبھی بھی وہ عام مزدور ہوتے ہیں، خادم صفائی والے، کسی کو ڈانٹیں گے نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، نکل جائے یہاں سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر سے وہ کوئی کچرا کرتا جا رہا ہے، پیچھے سے وہ صفائی والے آتے جائیں گے، فوری طور پر صفائی کرتے جائیں گے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر سے ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسجدوں کا ادب احترام، مسلمانوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔